بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجیے گا محمد پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان، اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، ان کی ہدایت، ان کی رہنمائی نصیب فرمائی۔ مجلس اثار ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ ابتدائی مجلس میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ خدایا جن مرحومین کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے ان کے تمام گناہوں صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، پروردگارہ انہیں شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما، ان کے قبور کو قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما، ہم سب کو قرآن اور اہل بیت کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما، وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ان کی نصرت اور نصرت کرام شہادت نصیب فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد خاص اس کے ساتھ ہی جو ایام ہیں وہ جنت البقیع کی انہدام کی تاریخ ہے اور اس سے متصل ہے۔ ایک بار پھر ان مزارات مقدسہ کی تعمیر کے لیے اور جن ظالموں نے ظلم کیا ان کی بربادی کے لیے درود بھیجے محمد پروردگار عالم نے دین مبین کے ذریعے سے ہماری ہدایت فرمائی، دین مبین کے ذریعے سے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا طریقہ کار نصیب فرمایا۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ سب جو بھی ہم لوگ ہیں اور جو بھی اسلامی معاشرہ موجود ہے وہ دین کے بنیادی احکام کو جانتا ہے، اور دین کا شاید ہی کوئی بنیادی حکم ایسا ہو جس سے لوگ غافل ہوں، یعنی نہ جانتے اس معنی، جانتے سب ہیں۔ تو ہم سب کے سامنے تقریباً ایک معاملہ ہے، وہ دین کے معاملے میں یہ ہے کہ مشکل نہ جاننا نہیں ہے، مشکل نہ کرنا ہے، جانتے سب ہیں۔ اب آپ تصور فرمائیے جو بچہ پاکستان میں رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا رہا ہو، جو بچہ بھی پاکستان میں رہا ہے کہ اس نے نہیں پڑھا کہ مثلا دین میں واجبات کیا ہیں، سب بنیادی واجبات۔ اچھا، دین کے بنیادی واجبات کے علاوہ مثال کے طور پر انسانی اقدار، اخلاقی اقدار، کیا یہ ایسا ہے کہ انسانوں کو پتہ نہیں چل سکی؟ ہے کہ معلوم۔ اس کے علاوہ خود انسان کے نفس کے اندر جو خدا متعال فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ سب بھی واضح ہے۔ تو تین طرف سے انسان جو آج کی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے اس کو
کہیں نہ کہیں سے رہنمائی حاصل ہو رہی ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ رہنمائی تو ساری ہے، وہ زمانہ بھی گزر گیا جب کوئی یہ کہے کہ میری زبان فنا ہے، اس زبان میں دین نہیں مل رہا، یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب ایک تو زبانوں کا بیریئر ختم ہو گیا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس زبان کے بھی ہم اور آپ بولنے والے ہوں، اس زبان کے اندر، اس بولی کے اندر بھی دین وافر مقدار میں موجود ہے۔ تو اب جو خاص زمانہ ہے، اس زمانے میں اور انٹرنیٹ کی انفارمیشن کے ہوتے ہوئے، روابط کے زیادہ ہوتے ہوئے، اب مشکل جاننا نہ جاننا نہیں ہے، اب جو اصلی مشکل ہمارے سامنے آتی ہے وہ کرنا اور نہ کرنا ہے۔ اس مشکل کو کوئی کیسے حل کرے؟ اچھا، اب جب مشکل جاننا اور نہ جاننا تھی تو مزید پروگرام کروا لو، مزید درس رکھوا لو، مزید مجلس کروا لو، یہ مشکل کا حل تھا۔ بھئی ایک علاقے میں مجلس نہیں ہوتی، آپ جس علاقے میں مجلس کروانے، جو نہیں جانتے تھے وہ جان جائیں گے۔ ایک آدمی نہیں جانتا تھا، اس تک آپ نے کتابچہ پہنچا دیا، اس تک آپ نے کوئی مجلس پہنچا دی، کوئی تقریر پہنچا دی، جو نہیں جانتا تھا وہ جان گیا۔ پہلے زمانے میں مشکل یہ تھی کہ لوگ جانتے نہیں تھے، نہیں جانتے تھے، پروگرام کرواؤ، سنوا دو، ملوا دو، کتاب دے دو، کاپی دے دو، سب یہ حل تھے۔ ایک عرصے تک ہم لوگ یہ سمجھتے رہے کہ ہماری مشکل نہ جاننا ہے، اگر جان جائیں گے تو مشکل حل ہو جائے گی۔ اب میرا اپنے خیال ہے کہ اب کراچی جیسے شہر میں رہتے ہوئے، جہاں ہر سال لاکھوں مجلسیں ہوتی ہیں، اب میں آپ کی خدمت میں کا وقت نہیں لوں گا کہ میں اس بات کو چند منٹ میں عرض کر سکتا ہوں کہ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لاکھوں ہوتی ہیں، آیا مبالغہ ہے یا حقیقت؟ حقیقت ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ 5-6 لاکھ مجلسیں کراچی میں ہونا کوئی مشکل کام، جس شہر میں 5-6 لاکھ مجلسیں ہوتی ہوں، کیا وہاں مشکل نہ جاننا ہے؟ اور اس کا ایک بہت سادہ سا طریقہ کار یہ ہے کہ میں اور آپ صرف اس دینی معلومات کو اپنے ذہن میں دہرا لیں، مقدار کو، جو ہم نے بچپن سے اب تک سنی ہوگی، اور اس کا تھوڑا سا مقایسہ کر لیں اس عمل سے جو بچپن سے اب تک ہم نے کیا ہوگا، اور اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ وہ جو معلومات ہمیں ملی اور وہ جو عمل ہم نے کیا، اس کا پروپورشن کیا ہے؟ تو ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ ہماری مشکل مزید جاننا نہیں ہے، ہماری مشکل یہ ہے کہ جو جانتے ہیں اس پر عمل کیسے ہو، ہماری مشکل نہیں ہے۔ اور ایک دو مثالیں بہت سادہ سی، مثلا کیا کوئی نہیں جانتا کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے؟ کون نہیں جانتا؟ اگر دینی عقیدے کے اندر رہتے ہوئے بات کریں تو یہ تو اصول دین میں سے ہے۔ کوئی دنیا کا دین ایسا نہیں ہے جس نے حیات بعد از موت کو اصول دین کاؤنٹ نہ کیا ہو، کوئی دین ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دین کے کمپوننٹس میں سے، مین اجزاء میں سے ایک جز ہوتا ہے خالق کو قبول کرنا، ایک جز ہوتا ہے حیات بعد از مرگ، موت کے بعد زندگی کو قبول کر لینا، چاہے کوئی بھی دین ہو۔ اور دین ہوگا تو تیسرا جز اس کا ہوگا نبوت کو قبول کرنا، کہ خدا نے کوئی نہ کوئی پیغام بھیجا ہوگا۔ ہر دین کے اندر یہ 3 بنیادی اجزاء ہوتے ہیں، تو ہر دین مانتا ہے، تو مسلمان مانے گا، بالکل مانے گا، ظاہر اصول دین میں سے۔ جب وہ یہ مانتا ہے، اس ماننے کا ہمارے اوپر، ہماری زندگی کے اوپر اثر کتنا ہے، یہاں ساری مشکل ہے۔ کہ بھئی جاننا مشکل نہیں ہے، حتیٰ ماننا بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر زبان سے ماننے کی بات ہو تو ماننا بھی مشکل نہیں ہے۔ کوئی سڑکوں میں ملے گا جو قیامت کا منکر ہو؟ نہیں کوئی۔ صرف مشکل کیا ہے، جو مانتے ہیں یا تو اس کی تفصیلات نہیں جانتے، یا جو کچھ مانتے ہیں اس پر یقین کی کمی، یقین نہیں آیا ہے۔ تو چند منٹس آپ کے صرف لیتے ہوئے اس معاملے کے اوپر 2-4 جملے محاورتاً عرض کر دوں کہ ہم جس حیات بعد از مرگ کا انتظار کر رہے ہیں اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، خلاصے کے طور پر چند جملات میں۔ درود بھیجے گا محمد دو
دو دنیاؤں کا تصور ایک زمانے میں صرف دین کے اندر تھا، ایک زمانے میں صرف دین تھا کہ جو دنیاؤں کا تصور دیتا تھا، یہ دنیا اور وہ دنیا، دو دنیا کا تصور۔ اچھا، جو دین میں نہیں تھے، جو مثال کے طور پر بے اصطلاح سائنٹسٹ تھے، وہ دو دنیا نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے یہ دنیا اور بس یہی دنیا، اس کے بعد کچھ نہیں۔ تو دنیا کے بارے میں دیندار جو تھے وہ دو دنیاؤں کو مانتے تھے، یہ دنیا اور وہ دنیا۔ یعنی اگر میں آخرت کا ترجمہ کروں تو آخرت کا مطلب دی لاسٹ ون نہیں بنے گا، آخرت کا ترجمہ بنتا ہے دی ادر ون، وہ دنیا۔ اور اس دنیا میں کیا خوبی ہے؟ اس دنیا میں خوبی یہ ہے کہ وہ آگے نہیں ہے بلکہ وہ واپسی کی دنیا ہے۔ ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے ہم لوگ کے ذہن میں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آگے کی دنیا ہے، آگے کی دنیا نہیں ہے، وہ واپسی کی دنیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جائعون نہیں ہے، ادھر جانے والے نہیں ہیں، ادھر واپس آنے والے ہیں۔ تو وہ جو دنیا ہے وہ آگے نہیں ہے، ایکچولی پیچھے کی ہے، جس کی طرف واپس جانا ہے ہم لوگوں کو۔ لیکن ہمیں یوں لگتا ہے جیسے سفر آگے کا ہے، آگے کا نہیں ہے، پیچھے کا ہے۔ اس میں خوبصورتی کیا ہے؟ اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ اگر آگے کا ہوتا تو وہ ہمارے علاوہ کچھ اور ہوتا، اور اگر پیچھے کا ہے تو وہ ہمارا اصل اور اساس ہے، ہمارا اوریجن وہ ہے۔ ہم کہیں اور نہیں جائیں گے، ہم اپنے وطن پہ واپس جائیں گے، وطن پہ۔ اس خاطر اس دنیا میں سکون ہے، انسان کو وطن میں سکون نصیب ہوتا ہے اور غربت میں تنگی ہوتی ہے۔ کاش ہم لوگ یہ سمجھتے کہ یہ غربت ہے، وہ وطن ہے۔ انسان غربت کے لیے بیتاب نہیں ہوتا، وطن کے لیے بیتاب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص واقعاً آخرت کو پہچان لے تو موت کے لیے بیتابی دکھائے گا۔ یہ وہ خاصہ اہل بیت تھا، سلام اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے پاس ایک زمانہ تھا جب یہ دنیا اور وہ دنیا، اور اس دنیا کو دوسرے نہیں مانتے تھے سائنٹسٹ، وہ کہتے تھے دنیا صرف یہی دنیا، اور جو دیندار تھے وہ کہتے تھے یہ دنیا ہے اور ایک اور دنیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ 60 کی دہائی میں سائنس میں، اسپیشلی فزکس کے اندر اور پرٹیکولرلی تھیوریٹیکل فزکس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی، اور تھیوریٹیکل فزکس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی تو انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ نہ صرف یہ دنیا ہے اور وہ دنیا ہے بلکہ بعد میں بھی نہیں ہے، ساتھ ساتھ ہے۔ تو ایک نئی ٹرم اس وقت بنی اور اس کا نام تھا پیرلل ورلڈز، پیرلل ورلڈز۔ اور اسپیشلی آپ جانتے ہیں آئنسٹائن نے کس طریقے سے اس بات کو ثابت کیا کہ پیرلل ورلڈز ایکچولی ایک فینومینا ہے، اور یہ بہت بڑی پاسبلٹی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا نہیں ہے بلکہ اس دنیا کے ساتھ ایک اور دنیا ہے۔ اچھا، یہ ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پلانٹس کے اندر ایک اور دنیا بسی ہوئی ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ہماری ہی دنیا اپنے ساتھ بہت ساری دنیاؤں کو لے کر چل رہی ہے، یہی والی دنیا۔ اگر کسی اور پلانٹ کے اوپر ہوا تو گفتگو کچھ اور ہے، یہی جو میں اور آپ رہ رہے ہیں اس کے ساتھ پیرلل ورلڈز چل رہی ہیں۔ اس میں کون رہ رہا ہے؟ اس میں بھی ہم ہی رہ رہے ہیں، اس میں بھی ہم ہی رہ رہے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت ڈیولپمنٹ تھی جو 60s میں ہوئی، اور ابھی جو آپ نے یقیناً سنا ہوگا چند مہینے پہلے بہت بڑے تھیوریٹیکل فزسسٹ کا انتقال ہوا، اسٹیفن ہاکنگ کا۔ اس نے ایک آخری جو آرٹیکل لکھا، اس آخری آرٹیکل کے اندر اس پیرلل ورلڈ کے کانسیپٹ کو ثابت کیا، اور اس نے ایک اور بات لکھی۔ اس نے لکھا کہ یہ جو ہماری دنیا ہے اس کے ساتھ بہت ساری دنیا ہو سکتی ہیں۔ کب سے ہو سکتی ہیں؟ جب سے ہماری بنی ہے۔ اچھا، فزکس میں ہماری دنیا کب سے بنی ہے؟ بگ بینگ سے، اس وقت سے ہو سکتی ہیں۔ اچھا، ابھی ہمارے ساتھ ہیں، بالکل ہمارے ساتھ ہیں، نمبر کتنا ہے؟ انفائنائٹ۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے نہ صرف یہ کہ ہماری دنیا ہے اور ہمارے ساتھ کچھ دنیا ہے،
بلکہ ناقابل شمارش دنیایں موجود ہیں، ناقابل احصاء، جس کو ہم لوگ قرآن کریم فرماتا ہے لا تحصوها، اگر تم ہماری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں پاؤ گے۔ تو فرمایا کہ تم ہماری نعمتوں کو گن نہیں سکو گے، اور وہ سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کے ساتھ پیرالل بہت ساری دنیایں چل رہی ہیں۔ اچھا، اب ہم لوگوں کا کام دینداروں کا بہت آسان ہو گیا، اور وہ کب آسان ہوگا؟ جب ہمارے دین میں گہرائی ہوگی۔ جو دنیا میں سائنس کی ترقی ہے وہ ہمیں ایک بہت بڑا فائدہ دیتی ہے، اور وہ فائدہ جو ہمیں دیتی ہے وہ دین کے اندر گہرائی کو قبول کرنا ہے، گہرائی کو سمجھنا ہے۔ میں اس معاملے میں کہ پیرلل ورلڈ کا کانسیپٹ کیسے ہمیں گہرائی دے رہا ہے تھوڑا سا اشارہ کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد سب ہمارے پاس بھی پیرلل ورلڈس ہیں۔ ویسے تو جو مسلمان ایک عام عقیدہ رکھتا ہے وہ ایسے رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک ہماری دنیا ہے، مادی دنیا، میں جب مروں گا تو کہاں جاؤں گا؟ برزخ۔ جب برزخ ختم ہوگی تو کہاں جاؤں گا؟ محشر۔ اور آخرت کا لفظ جو ہم لوگوں کے ذہن میں شروع ہوتا ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہم لوگ جب کہتے ہیں قیامت اور آخرت تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی بعد یا قیامت یا آخرت ظاہر برزخ کے اینڈ پر ہے، برزخ جب تک ہے قیامت نہیں ہے، برزخ کے اختتام پر قیامت ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ تین سٹیجز بن جاتے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ کہ یہ تین سٹیجز ایک کے بعد ایک ہیں یا ایک ساتھ سب کچھ ہے؟ اچھا، یہ تین تو ہم نے آسانی کے لیے بنائے کہ بھئی ایک ہو گئے ہماری دنیا کی زندگی، ایک ہو گیا برزخ، اور ایک ہو گیا محشر۔ اچھا، محشر کے بعد کیا ہے؟ محشر کے بعد ایک اور زمانہ ہے جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں۔ پل صراط کے بعد کیا ہے؟ پل صراط کے بعد جنت اور جہنم ہے۔ آئے جنت اور جہنم ایک درجہ ہے یا اس کے بھی درجے ہیں؟ بے پناہ درجے، درجات پہ درجات۔ کیوں؟ بہت سادہ سی بات ہے، آیا حضرت حر کی جنت وہی ہے جو میرے جیسے سوداگر کی جنت ہے؟ نہیں۔ آیا حضرت حر کی جنت وہی ہے جو سلمان فارسی کی جنت ہے؟ نہیں۔ تو درجات تو ہو گئے نا، تو درجات پہ درجات ہیں۔ اب سوال یہ ہے، یہ ساری دنیایں ایک کے بعد ایک ہیں یا ساری دنیایں ساتھ ساتھ ہیں؟ اب آپ ممکن ہی یہ کہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساتھ ساتھ ہوں؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ مثلا اب کچھ شواہد آپ کی خدمت میں عرض کروں جلدی سے، درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ شاید تشیع کی، شیعت کی اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات کی اہم ترین خوبیوں میں سے ایک خوبی برزخ کا بیان۔ اہل تسنن کے یہاں برزخ کا بیان نہ ہونے کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور تشیع کے پاس ظاہر ہے کہ مولا کی لطف و کرم سے برزخ کا بیان بہت قوی ہے۔ اچھا، وہ جو برزخ کا بیان ہمارے پاس قوی ہے اس میں برزخ کے حالات بہت زیادہ ہیں۔ مثلا برزخ کے کیا حالات ہیں؟ برزخ کے حالتوں میں سے ایک حالت ہے وہ یہ کہ جو برزخ میں لوگ اٹھائے جائیں گے وہ کن شکلوں میں اٹھائے جائیں گے، یہ بیان بہت تفصیل سے ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس کو سمجھ لیجئے کہ روایات میں ایک چیپٹر ہے ہمارے پاس، اور وہ چیپٹر ہے تجسم اعمال، اعمال کا صورت اختیار کر لینا، مجسم صورت اختیار کر لینا۔ صحیح، یہ ہمارے پاس چیپٹر ہے پورا۔ اچھا، یہ جو تجسم اعمال ہے، اعمال کا مجسم صورت اختیار کر لینا، یہ برزخ میں بھی ہے، محشر میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ مثلا آپ نے مشہور معروف روایت یقیناً سنی ہوگی زندگی میں کئی دفعہ کہ محشر میں خدا متکبرین کو چونٹیوں کی صورت میں خلق کرے گا کہ سارے خلائق ان چونٹیوں کو رونتے چلے جائیں گے۔ اچھا، یہ جو چونٹیوں کی صورت میں خلق ہونا ہے یہ تجسم عمل نہیں ہے، عمل تھا غرور اور تکبر، اور اس نے ایک صورت اختیار کر لی جو چونٹیوں کی صورت تھی۔ اور یہ کس فیز میں ہوا؟ یہ فیز تھا محشر کا۔ اچھا، محشر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ تجسم عمل ہے،
اچھا آخرت میں ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے آخرت میں۔ وہ کیسے؟ مثلا ہمارے پاس موجود ہے کہ جنت میں انسان کے ساتھ اس کے اعمال بھی زندگی گزاریں گے، اعمال بھی زندگی گزاریں گے۔ مثلا وہ کسی دن ایک دن دیکھے گا کہ بڑی عجیب و غریب کوئی نعمت اسے ملی ہے، اور وہ پوچھے گا کہ بھئی یہ نعمت جو مجھے ملی ہے یہ کیا ہے؟ کہا جائے گا کہ تم نے فلاں دن ایک کار خیر انجام دیا تھا، یہ جنت میں آج وہ تمہیں رزق میں مل رہا ہے۔ صحیح، یہ تجسم اعمال ہے۔ اچھا یہ تجسم اعمال برزخ میں بھی ہے؟ ہاں بالکل ہے۔ برزخ میں تجسم اعمال کی صورت کیا ہے؟ خود انسان یعرف المجرمون بسیماہم، قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے محشر کے بارے میں کہ مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا۔ اچھا بھئی چہروں سے کیسے پہچانا جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کے اعمال ان کے وجود کو تبدیل کر دیں گے، وجود کو تبدیل کر دیں گے۔ تو مثال کے طور پر آپ کے پاس روایات کے اندر موجود ہے کہ انسانوں کو انہی شکلوں میں اٹھایا جائے گا جن عادتوں پر انہوں نے زندگی گزاری تھی۔ مثلا نعوذ باللہ تعالیٰ اگر کسی کو مکاری کی عادت تھی تو مکاری سے ریلیونٹ جو جانور ہے یعنی لومڑی، اس صورت میں اسے اٹھایا جائے۔ یہ روایات تفصیل سے تجسم اعمال کو بیان کر رہے ہیں۔ اچھا یہ جو تجسم اعمال ہے یہ برزخ کا ہے؟ بالکل برزخ کا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، پھر روایت کا سہارا لیتے ہیں۔ آیا آپ نے وہ روایت یقیناً سنی ہوگی بچپن سے، وہ یہ کہ مولا میدان عرفہ میں یا میدان منی کے اندر تشریف فرما، اور کسی نے کہا کہ ما اکثر الحجیج، اس سال حج کرنے والے کتنے زیادہ؟ امام نے فرمایا کہ ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، رونے اور چلانے والے بہت زیادہ ہیں لیکن حج کرنے والے بہت کم۔ راوی کہتا ہے کہ میں سمجھ نہیں پایا، اور امام نے میرے سامنے اپنی انگلیوں کے اندر رکھتے ہوئے منظر دکھایا، اور کہہ رہے میں نے منظر دیکھا کہ میدان جو ہے وہ جانوروں سے بھرا ہوا ہے، ان میں کچھ انسان بھی ہیں، اور یہ جانور ایک دوسرے سے بھاگ نہیں رہے، سب ساتھ ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، یہ جو امام نے دکھایا یہ امام نے بنایا یا دکھایا ہے؟ بنایا کا مطلب یہ ہے کہ وہاں یہ نہیں تھا اور امام نے بنا دیا، یا دکھایا کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے بھی تھا، امام نے اس کی آنکھوں کو یہ طاقت دی کہ دیکھ لیں۔ آپ کیا بولیں گے؟ بنایا یا دکھایا؟ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے دکھایا، دکھا دیا امام کہ بھائی یہ عالم ہے۔ صحیح ہے۔ اب میں ایک بات پوچھوں گا، یہ جو عالم تھا یہ دنیا میں ہونا تھا یا برزخ میں ہونا تھا؟ یہ تو برزخ کا تھا، تو دنیا میں کیسے دکھایا؟ بھائی یہ تو برزخ میں ہونا تھا نا، ابھی تو برزخ شروع نہیں ہوئی، برزخ موت کے بعد شروع ہوتی ہے، تو یہاں کیسے دکھا دیا؟ یہاں کیسے دکھایا؟ صرف ایک مطلب ہے، پیرلل ورلڈز، سب ساتھ ساتھ، سب ساتھ۔ عزیزان محترم، ہم لوگ مسلسل ان دنیاؤں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان اس کے اوپر محنت کر لے کہ بھئی میں دنیا کے اندر پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہوں، پانی کا ایک اثر ہے، جو پانی کا اثر اس دنیا میں ہے وہ برزخ میں کس چیز کا اثر ہے؟ پانی کا تو نہیں ہے، کیوں؟ وہاں مادہ ہے ہی نہیں، مادہ اور مادیات نہیں ہے۔ کیا میں نہیں ہوں؟ نہیں، میں تو ہوں۔ تو جو میں اس دنیا میں پانی سے اثر لیتا ہوں وہ اس دنیا میں کس چیز سے لیتا ہوں؟ اب آپ تصور فرمائیے، یہ تو میں نے پازیٹیو کی مثال دی۔ اب میں ایک بات سوچتا ہوں، بھئی وہ یہ کہ نعوذ باللہ تعالیٰ میں نے یہاں پر کسی کی بے عزتی کر دی، یہ میں نے ایک کام انجام دیا، اس کا ایک دنیاوی اثر ہے۔ دنیاوی اثر کیا ہے؟ شاید وہ شخص مجھ سے دشمنی کرے گا، شاید وہ شخص میرے سامنے غصہ کرے گا، شاید اس شخص کو میری اس بے عزتی کرنے کی وجہ سے مشکلات اٹھانی پڑ جائیں گی، یہ سب۔
اچھا یہ جو عمل ہے اس کا برزخ پہ کوئی اثر ہے کیا؟ برزخ ہمارے عمل کی تو ایجاد ہے، وہ اثر کیا ہے؟ بعد میں آئے گا یا ابھی بھی ہے؟ تھوڑی دیر پہلے ثابت کیا کہ ابھی بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ہماری تمام پیرلل ورلڈز میں، تمام پیرلل دنیاؤں میں ایک ساتھ اپنا عمل کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں ذکر سید الشہداء کی خاطر، دین کے نام پر کسی کی اس دنیا کی زندگی میں اس کا ساتھ دینے کے لیے ایصال ثواب کی مجلس کی۔ ہدف یہی ہے نا کہ کچھ لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان تک ثواب نہیں پہنچ سکتا، آپ پہنچائیں تو پہنچے گا۔ تو آپ سید الشہداء کے نام پر مجلس عزا کے لیے یہاں تشریف فرما ہیں، دین بھی سیکھیں گے، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ان کو بھی ثواب ملے گا۔ صحیح؟ یہ جو آپ یہاں تشریف فرمائیں اس سے آپ کی صرف دنیا پہ اثر پڑے گا یا برزخ پہ بھی اثر پڑے گا؟ برزخ پہ بھی۔ وہ اثر کیا ہے؟ وہ اثر کیا ہے؟ کاش ہم لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں۔ اچھا ابھی میں نے صرف برزخ کا تذکرہ کیا ہے، محشر کا تذکرہ نہیں کیا، وہ بھی ساتھ ساتھ۔ جنت اور جہنم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ بھی ساتھ ساتھ۔ یہ سب دنیا ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ہم تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ نشانی کیا ہے؟ روایتوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ایک عجیب روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں صراط کے بارے میں۔ صراط سمجھ لیجیے تیسرا مرحلہ ہو گیا، یہ دنیا کی زندگی، پھر برزخ، پھر محشر، پھر صراط۔ صراط کے بارے میں ایک عجیب روایت عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا ایک لطیفہ مانند بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کبھی شادی سے منسوب کرتے ہیں، کبھی کسی اور سے منسوب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی ماں نے کہا کہ جاؤ آگ لے کر آؤ، چولہا جلانا ہے۔ اس نے کہا کہ میں کہاں سے آگ لاؤں؟ ماں پریشان ہو گئی، اس نے کہا کہ جہنم سے لاؤ، جہاں سے بھی لانا ہے لاؤ، جہنم سے لاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے پلٹ کر کہا شادی ہے کوئی اور، اس نے کہا کہ جہنم میں آگ نہیں ہے، لوگ یہاں سے لے کے جائیں گے، لوگ یہاں سے لے کے جائیں گے۔ صحیح؟ اچھا میں اس جملے کو روایت کی وجہ سے سیریس لے رہا ہوں۔ روایت نے کیا کہا؟ روایت نے ایک خوبصورت سوال اٹھایا، اور وہ یہ کہ جس پل صراط پہ سے ہر بشر نے گزرنا ہے اور اس پل صراط کے نیچے آگ ہے، اگر ہر بشر نے گزرنا ہے اور اس کے نیچے آگ ہے تو انبیاء نے گزرنا ہے یا نہیں گزرنا ہے؟ پوچھنے والے نے پوچھا روایت میں کہ آیا پل صراط پہ سے سب نے گزرنا ہے؟ فرمایا سب نے گزرنا ہے۔ کہا انبیاء نے بھی گزرنا ہے؟ انبیاء نے بھی گزرنا ہے۔ اس کے نیچے آگ ہے؟ فرمایا آگ ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ جو انبیاء جس صراط پہ سے گزریں گے اس کا کیا ہوگا؟ تو عجیب جملہ ارشاد فرمایا یہ جو آگ ہے یہ شہوتوں کی آگ ہے جو انبیاء نے دنیا میں ٹھنڈی کر لی ہے۔ شہوتوں کی آگ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب عزیزان محترم یہ ہے کہ میں پل صراط پہ سے گزرتے ہوئے کسی ٹائم پر آگ کا ایک عجیب شعلہ احساس کروں اور پریشان ہو جاؤں کہ یہ آگ کا یہ شعلہ کہاں سے آیا، تو مجھے بتایا جائے گا کہ تم نے زندگی میں جب 50 سال کے ہوئے تھے تو ایک دن اتنا تم نے سخت غصہ کیا تھا، یہ اس کی آگ ہے۔ ہمارا ایک ایک عمل ساری دنیاؤں پر اثر ڈال رہا ہے، نہ صرف اس دنیا کے اوپر، اچھا بھی اور برا۔ آپ یہاں تشریف فرمائیں نا، یہ جو آپ اچھا عمل انجام دے رہے ہیں یہ صرف اس دنیا پہ اثر نہیں ڈال رہا، اس کے پیرالل برزخ میں، محشر میں، صراط پر، جہنم، جنت، ہر طرف اس کا اثر پڑ رہا ہے، ہر طرف اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ اب صرف یہ دیکھتے رہیے کہ میں اور آپ صبح سے شام تک جو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں وہ پوری دنیا کو متاثر کر رہا ہے۔
تو یہ مت سوچیے گا کہ ہم مریں گے تو برزخ بنے گی، نہیں، بننی بعد میں ہوتی تو دکھائی کہاں سے؟ یہ جو دکھائی، ابھی میں ایک اور جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، جو دیکھنے والے میں طاقت نہیں تھی تو امام نے صرف برزخ دکھائی، ورنہ آخر تک سب دکھا دیتا، سب دکھا دیتا۔ دیکھنے والے میں برزخ سے زیادہ دیکھنے کی طاقت نہیں تھی، لہذا صرف برزخ دکھائی، یا کہیے کہ اس کے ذہن میں اس سے بڑھ کر سوال ہی نہیں تھا، تو بس اتنی ہی دکھائی، ورنہ یہ سب ساتھ چل رہا ہے۔ اب آپ اور میں صرف یہ جان لیں کہ ہمارے کام کا اثر کیا ہے، تو آپ کو اور مجھے زندگی میں کبھی بھی موقع ملے ایک چیپٹر پہ محنت کریں، کون سا عمل دنیا میں، برزخ میں، محشر میں، پل پر، آخرت، کون سا عمل کیا اثر دیتا ہے، اس کو اسٹڈی کریں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ عمل کرنے کے لیے انسان کے اندر ارادہ مضبوط ہو جائے گا، اور برائی چھوڑنے کے لیے انسان کے اندر ارادہ تھوڑا مضبوط ہو جائے گا۔ اچھا، اگر کوئی اس کام کو مسلسل کرے تو کیا ہوگا؟ خدا نصرت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ خدا کیسے نصرت کرے گا؟ اگر کوئی یہ کام شروع کر دے اور وہ یہ دیکھنا شروع کر دے کہ بھائی میں جو عمل انجام دے رہا ہوں اس کا دنیا پہ اثر کیا ہوگا، برزخ پہ اثر کیا ہوگا، محشر میں اثر، تو خدا کیا کرے گا؟ خدا نصرت کرے گا۔ کیا نصرت کرے گا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم یقیناً ان کی ہدایت کرتے ہیں۔ کیا ہدایت کرے گا؟ وہ یہ ہدایت کرے گا کہ آپ کو کبھی اشاروں میں، کبھی کنایوں میں، کبھی وضو اور کبھی خفا میں آپ کو وہ سب دکھانا شروع کر دے گا، وہ سب دکھانا شروع کر دے گا۔ پھر آہستہ آہستہ کچھ آپ پڑھ رہے ہوں گے، کچھ آپ دیکھ رہے ہوں گے، پھر آپ کے لیے عمل کی طاقت بہت بڑھ جائے گی۔ لیکن اس میں اسٹارٹنگ پوائنٹ سخت ہے۔ اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ اس کے اوپر اہمیت دینا، اس پہ اہمیت۔ رکاوٹ کہاں پر ہے؟ حقیقت یہ کوئی رکاوٹ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم نے یہ جو ستم کیا اپنے اوپر، وہ یہ کہ اپنے وسائل کو صحیح استعمال نہیں کیا۔ مثلاً وسائل سے ہمارا مطلب کیا ہے؟ یہی سب سے بڑا وسیلہ جو خدا نے ہمیں دیا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا وسیلہ، درود بھیجو۔ اس وسیلے کو استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً ہم نے اس وسیلے کو جس جگہ پہ استعمال کیا وہ یہ تھا کہ ہم بیمار ہوں اور جسم شفا پا جائے۔ ذرا سا تصور فرمائیے گا کہ میں بیمار ہوں اور میں گیا شفا لینے کے لیے، اور کہیں جس سے شفا کی درخواست کی اس مرکز سے آواز آئے کہ یا جسم کی شفا لے لو یا روح کی شفا لے لو، لوگ کون سی کی لیں گے؟ لوگ کون سی کی لیں گے؟ مثلاً فرض فرمائیے میں بڑا سا گھر بنوانے گیا، اور جہاں گیا وہاں سے آواز آئی کہ یا بڑا سا گھر لے لو یا دل کی نورانیت لے لو، اور لینے والے کے پاس چوائس ہو کہ جو چاہے وہ لے لے، تو وہ کیا لے گا؟ ایک وہ ہے جو ہونا چاہیے، ایک وہ ہے جو ہو رہا ہے۔ جو ہو رہا ہے وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ بس قسمت ہی آپ، ان کا در بہت وسیع ہے، لینے والوں کی کیپیسٹی کا ایشو، جس کا ہم نے ارادہ کیا ہے اس کا ایشو۔
تو اگر میں اور آپ ایک مشکل میں پھنسے ہیں اور اس مشکل میں پھنستے ہوئے ہمیں پتہ ہو، اور کاش کے پتہ ہو کہ مشکل میں پھنسنے سے نورانیت کیسے ملے گی، تو اب اس مشکل کو دور کرنے کی دعا کروں یا مشکل پہ استقامت کی دعا کروں؟ میں آپ سے پوچھوں گا، ہم لوگ مشکلات کے دور ہونے کی دعا کرتے ہیں یا مشکلات میں استقامت کی دعا کرتے ہیں؟ دور ہونے کی کرتے ہیں۔ کیا ہمیں نہیں معلوم تھا کہ مشکلات کا دنیا میں ہونا آخرت میں کتنے مقامات دلاتا ہے؟ تو دور ہونے کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ استقامت کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ ہمیشہ قرآن کریم میں جو آیات آتی رہی اس معاملے میں، وہ کہتی نہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو بس اتنا ملے گا جتنے کی وہ کوشش کرے۔ اگر کاش ایسا ہوتا کہ ہم لوگ ساری پیرلل ورڈز کو بنانے کی کوشش کرتے اور یہ مانگ رہے ہوتے تو خدا یہی دے رہا ہوتا، لیکن اگر ہم نے صرف یہ دنیا مانگی، اب مشکلات یہاں پر کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تو اس دنیا کو نپٹا لو، بعد والی بعد میں آئے گی۔ نہیں، بعد والی بعد میں نہیں آئے گی، یہی جاری و ساری ہے، اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے اس کو حل کرنا ہے، وہ بعد میں نہیں آئے گی، وہ سب ساتھ چل رہا ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے پھر موت اور موت کے بعد فرق کیا پڑتا ہے؟ صرف ایک فرق ہے، موت کے بعد وہ فیز نظر آنے لگتا ہے جس میں اب آپ کی آنکھیں ملی ہیں، اس دنیا میں آنکھیں ملی ہیں اس دنیا کی مناسبت سے، جو صرف یہ دیکھتی ہے۔ جیسے ہی مرتے ہیں ایک اور آنکھیں ملتی ہیں، وہ اس دنیا کی مناسبت سے، پھر نارمل آدمی اس دنیا کو دیکھنے لگتا ہے، اس سے اگلے والی کو وہ نہیں دیکھتا، سوائے یہ کہ کیپیبل ہو۔ اگر کیپیبل ہوا تو برزخ میں رہتے ہوئے آخرت کو بھی دیکھے گا، اور کیپیبل ہوا تو یہاں رہتے ہوئے بھی برزخ کو دیکھے گا۔ اس کو کسی طریقے سے محنت کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تجسم اعمال کو ہم سب مانتے ہیں، صرف 7 دنیاؤں کے ہونے کو یہ نئی بات ہے جو ہم نہیں سمجھ پا رہے، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ اگر دنیایں 7 ہیں تو ان سب کا اثر کیا ہے، سب کا اثر۔ مثلا اگر میں ایک نماز پڑھوں، اچھی نماز وقت کے اوپر توجہ سے، دنیا اور برزخ اور محشر اور صراط اور آخرت سب پہ اس کا اثر کیا ہے؟ کسی کا پل صراط آسان کیوں ہے؟ کسی کا پل صراط سخت کیوں ہے؟ کسی کی موت آسان کیوں ہے؟ کسی کی موت سخت کیوں ہے؟ ان سب چیزوں کو ہم سمجھتا ہوں، اور ہم یہ سمجھتے چلے جائیں تو عمل کے لیے انسپریشن بڑھتی چلی جائے گی۔ الحمدللہ سب کچھ روایات میں موجود ہے، سب کچھ روایات میں موجود ہے۔ صرف اتنا کر لیجئے کہ جن علماء نے ان روایات کو ایک جگہ جمع کیا ہے، جیسے مثلا آیت اللہ شہید دستغیر، مثلا برزخ کتاب میں برزخ کے بارے میں جو روایات تھیں انہیں جمع کر لیا، مطالعہ کریں۔ جیسے آپ کے پاس اردو میں ترجمہ موجود ہے میزان الحکمہ نام کر کے کتاب کا، کلاسیفائڈ روایتیں ہیں ہر ٹاپک سبجیکٹ کے اوپر، اسے مطالعہ کر لیں تو ایک پکچر ہمارے اور آپ کے ذہن میں بننا شروع ہو جائے گی۔ جو لوگ تھوڑا سا عمیق مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، وہ آیت اللہ خمینی کی جو معاد کتاب ہے اس کو دیکھیں، جس میں انہوں نے ان تمام چیزوں کو مرحلہ بمرحلہ بیان کیا ہوا، اور پھر دیکھتے چل جائے گی۔ الحمدللہ خدا تعالیٰ نے ہمیں وسیلہ بھی دے دیا ہے، ہمیں حکم بھی دیا کہ اس وسیلے سے مانگو، اور ان کے در میں کوئی کمی نہیں، ان ہر مانگنے والے کو نواز دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، چاہت بھی ہے، تعلق بھی ہے،
مانگنے کی خواہش بھی ہے، صرف کیا مانگنا ہے اس کو نکھارنے کی دیر ہے، اس کو نکھارنے کی دیر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ کہ سید الشہداء سے چاہت ہے، اس کی کتنے مظاہر، اس کی کتنی نشانیاں ہمارے پاس ہیں۔ چاہت کیسے ثابت ہوتی ہے، محبت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ محبت صرف لفظ سے ثابت نہیں ہوتی، محبت دل سے ثابت ہوتی ہے۔ کیسے دل سے ثابت ہوتی ہے؟ جب آپ کسی کی خوشی میں خوش ہونے لگیں اور کسی کے غم میں غمگین ہو جائیں، اس کا مطلب ہے محبت کا کوئی رشتہ بن گیا۔ انسان جس سے تعلق نہیں رکھتا اس کے غم کو احساس نہیں کرتا، نہ اس کی خوشی کو احساس کرتا، لیکن جس سے کوئی تعلق رکھتا ہے اس کے غم کو بھی سمجھتا ہے، اس کی خوشی کو بھی سمجھتا ہے۔ لہذا آپ نے پتہ نہیں کتنی دفعہ دیکھا ہوگا کہ مثلا کوئی ماں جب کہ بے خبر ہوتی ہے اپنے کسی بچے کے آنے والی مصیبت پہ پریشان ہو جاتی ہے، جب کہ بے خبر ہوتی ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوا، لیکن پریشان ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ تعلق ہے، تعلق کی وجہ سے دل پر ایک اثر پڑتا ہے۔ تو اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ بھائی اہل بیت سے تعلق ہے، تو ہم کہیں گے ہاں تعلق ہے۔ تعلق کی نشانی کیا ہے؟ 1400 سال بعد کون روتا ہے؟ کون روتا ہے؟ بھائی کل میرے والد کا انتقال ہو، آج میں روؤں گا، 1 مہینہ رو لوں گا، 2 مہینہ رو لوں گا، 1400 سال کون روتا ہے؟ 1400 سال کون روتا ہے؟ بس یہ اہل بیت ہیں جن کی محبت ہے جو انسانوں کو رلاتی ہے۔ تعلق ہے ایسا، خدا نے ایسی نورانیت قرار دی سید الشہداء کے وجود مقدس، ایسی معجزاتی شخصیت خلق کر دی، اور وہ معجزاتی شخصیت، وہ نورانیت، وہ تعلق کیوں نہ ہو؟ ہے کوئی دنیا میں جو علی اکبر کو بھیجے؟ شاید دنیا میں کسی 18 سال کی وہ قیمت نہ بنی ہو جو علی اکبر نے 18 سال میں بنائی۔ دنیا میں کسی 18 سال نے یہ قیمت نہیں بنائی جو حضرت علی اکبر نے بنائی، اور امام حسین ان علی اکبر کو بھیجنے والے۔ اب اس حسین کے نام پر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئیں یا نہ آئیں، اور اس مصائب کے جملہ تو انسان بس اتنا ہی کہہ دے۔ تعلق کو دکھانے کے لیے اب تو اتنا کافی ہے، بس میں آپ سے کہوں ایک یتیم بچی تو پیاسی امام حسین سے تعلق اتنا بن گیا، الحمدللہ، پروردگار کا لطف۔ 1400 سال بھی گزر جائیں، اس کے بعد بھی جب کبھی کوئی شام غریبہ آتی ہے، اندھیرے میں لوگ بیٹھتے ہیں تو خود بخود کانوں میں بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، اور سید الشہداء کی نظروں میں ایسا بڑا خوبصورت مرثیہ پڑھا گیا سید الشہداء کے اس مظلومانہ لمحے کا، جب وہ امام ہمام ذوالجلال سے زمین پر، صرف امام کا ذوالجلال سے زمین پر آنا مظلومیت کو پہنچانے کے لیے بہت بلیغ ہے، لیکن جب اس میں اس منظر کا اضافہ کرو کہ تلہ زینبیہ پر زینب بھی دیکھ رہی خود امام کی مظلومیت وہ، بیوی کی مظلومیت دو، اور تیسرا مظلومیت کا وہ پہلو
کہ آخری جملہ بس یہ عرض کروں کہ امام ایک موقع پر کونیوں کے بن کھڑے ہوئے اور لعینوں سے کہا کہ میں زندہ ہوں، میرے خیمے پہ حملہ مت کر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ سید الشہداء کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیوں کا اس قلیب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، سید الشہداء کی محبت کے صدقے میں، ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمارے اور تمام مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، ان کی شفاعت سے ہم سب کو سرفراز فرما، پرچم قرآن و اہل بیت دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، خدایا ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار، یمن کے مظلوم مسلمان، دنیا بھر کے اندر مظلوم تیری حجت کے منتظر ہیں، خدایا ان مظلوموں کو امن و امان نصیب فرما۔ آل سعود جیسے ظالموں کو، سفاحوں کو واصل جہنم فرما۔ جو ظلم انہوں نے اہل بیت اطہار کے مزارات مقدسہ پر کیا، اس کے نتیجے میں ان کی نسلوں کو برباد فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ اہل بیت کی مظلومیت کا مزارات جنت البقیع کو تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ سید السردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اپنے اور ہمارے مرحومین بلخص مرحومین مورد نظر علماء عرفاء فقہاء شہداء سب کے لیے تلاوت فرمائیے۔ اس مسجد کے بانی شہید رضی صاحب اور ان کے صاحبزادے کے لیے بھی ضرور شامل فرمائیے۔